اور رمضان نے ہمیں کیا دیا؟ تقوی۔ رمضان نے ہمیں دیا تقوی۔ تقوی کی عام سادہ سی ایک مفہوم آپ لے لیں کہ جس آدمی کو بلڈ پریشر ہو، بی پی کا مسئلہ ہو، تو وہ کتنا پرہیز کرتا ہے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میرا بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا۔ مجھے شوگر ہے، میں شوگر والی چیز نہیں کھا سکتا، سامنے پڑی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے، مزہ بھی بڑا ہے، پسند بھی بہت ہے، لیکن کھاؤں گا تو طبیعت بگڑ جائے گی، بعد میں بھگتنا پڑے گا، میں نہیں کھاتا۔ اب بی پی والا نہیں کھا رہا، بلڈ پریشر والا نہیں کھا رہا، شوگر والا اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا، پسند بھی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا رہا۔ یہ جو پرہیز ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یہ جو پرہیز ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ بھائی گناہ بڑا اچھا ہے، یہ میوزک مجھے بہت پسند ہے، یہ گانا مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ میرا پرہیز ہے۔ میں سن نہیں رہا، میرا پرہیز ہے۔ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی، جھوٹ بولوں گا مجھے 5-10 ہزار کا نفع آ رہا ہے، کس کو برا لگتا ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن میں نہیں کر سکتا کہ میں پرہیز میں ہوں، میں پرہیز میں ہوں، یہ رشوت میں نہیں لے سکتا، میرا پرہیز ہے۔ میں سود نہیں لے سکتا، میرا پرہیز ہے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں جہاز میں سفر کر رہے تھے کراچی کے، تو کوئی مغرب کی طرف فلائٹ تھی ان کی، تو ایئر ہوسٹس اس میں دیکھا کہ شراب عمومی تقسیم کی جا رہی، سب کو پیش کی جا رہی شراب، تو ان کو بھی اس نے پیش کی، لڑکی نے شراب دی۔ اب وہ تو غیر مسلم ہے تو اسے کیا سمجھائیں کہ قرآن حرام کہتا ہے، یہ تو اسے نہیں سمجھ آئے گا، تو کسی مسلمان کو بتا سکتے ہیں جس کا ایمان ہو۔ تو ان بزرگ نے اس کو سمجھایا، لڑکی کو کہا کہ بھئی یہ بتائیں بیٹی کہ یہ جو جہاز کا پائلٹ ہے یہ شراب پیتا ہے؟ کہا جی پیتا ہے۔ پی سکتا ہے؟ بالکل پی سکتا ہے، اور پیتا بھی ہے، اس کا مذہب ہے، اس کا کام ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ ابھی یہ ڈیوٹی پر ہے، جہاز اڑا رہا ہے، کیا اس وقت اس کو پلا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، اس وقت نہیں پلا سکتے، اس وقت اس کو منع ہے۔ ہاں جب یہ ڈیوٹی سے فارغ ہو جائے گا اور یہ کام ختم ہو جائے گا تو پھر خوب پیے گا، پھر اس کو اجازت ہے۔ حلال سمجھتا ہے، پیتا بھی ہے، لیکن اس وقت ڈیوٹی پر ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور پلانا جرم ہے اس وقت کیونکہ پورے جہاز کا مسئلہ ہے۔ تو ان بزرگ نے سمجھایا کہ دیکھو مسلمان موت تک ڈیوٹی پر ہے، موت آئے گی ڈیوٹی ختم، موت پر ڈیوٹی ختم، اب اللہ کہے گا لو تم پیو گے کیا، ہم خود پلائیں گے، لاؤ بھئی حوریں پلائیں، غلمان پلائیں، خدام پلائیں، اللہ خود جام بھر بھر پلائے گا کہ لو اب کام تمہارا ختم، مزے کرو۔ لیکن موت تک ہم ڈیوٹی پر ہیں، اور ڈیوٹی کے دوران شراب نہیں پی جا سکتی، لہذا مسلمان موت تک نہیں پی سکتا۔ پرہیز ہے، یہ جو پرہیز ہے اس کو تقوی کہتے ہیں کہ بھئی میرا موت تک پرہیز ہے، رشوت سے پرہیز ہے، میرا موت تک شراب سے پرہیز، زنا سے پرہیز، میرا موت تک حرام سے پرہیز، حرام لقموں سے پرہیز، میری آنکھ کا پرہیز ہے، میرے کان کا پرہیز ہے، میرے پیٹ کا پرہیز ہے، میرے ہاتھ پاؤں کا پرہیز ہے، میری مال اور کمائی کا پرہیز ہے، میں پرہیز میں چل رہا ہوں۔ ہاں جب موت آئے گی ہر دکھ درد ختم، اللہ جنت میں پہنچائے گا تو اعلان کرے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ آج سارے پرہیز ختم، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ آج کھاؤ اور پیو، فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ۔ آج تمہارے لیے میوے ہیں، اکلھا دائما وظلھا، ہمیشہ کے سائے ہیں، وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ سرر مرفوعہ۔ یہ بہت عین جاریہ، یہ بہت ساری چیزیں اللہ خود کھلائے گا، پلائے گا، اور اللہ خود عطا فرمائے گا اور کہے گا کھاؤ اور پیو،
کثرت ہے، ختم ہونے کا ڈر کوئی نہیں، مزے ہیں اور پیچھے ذائقے خراب نہ ہو، پھل بگڑے نہیں اور پیچھے موسم ختم نہ ہو، جتنا چاہو کھاؤ، مزے اڑاؤ، مزے اڑاؤ۔ موت تک پرہیز ہے، اس کے بعد پرہیز ختم۔ موت تک ہم بی پی والے کی طرح، بلڈ پریشر والے کی طرح، شوگر والے کی طرح بچ بچ کے زندگی گزاریں گے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ روزے سے اللہ ہمارے اندر یہ طبیعت پرہیز والی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حلال بھی چھڑوا دیا کہ روزے میں حلال سامنے ہاتھ نہیں لگائے گا، پانی سامنے ہاتھ نہیں لگائے گا، حلال خواہش بیوی سامنے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ تربیت اللہ کروا رہے ہیں تاکہ تمہیں اللہ کے حکم پہ پرہیز کرنا ہے۔ اب پورے سال ہم نے یوں چلنا ہے کہ حرام سے پرہیز، ناجائز سے پرہیز۔ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ چونکہ اللہ اس کے نبی نے منع فرما دی۔ میں یہ نہیں کر سکتا، بے شک میرا دل چاہ رہا ہے، میری بہت تمنا ہے، مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں پسند اپنی چھوڑتا ہوں۔ کس پر؟ اللہ اس کے نبی کے حکم پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک باندھی تھی، رومی لڑکی، ان کی لونڈی تھی، اس سے عبداللہ بن عمر کو عشق تھا۔ مرجانہ اس کا نام تھا، مرجانہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس سے انتہائی محبت تھی۔ اللہ نے جب آیت اتاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آپ نیکی کا کمال نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں اللہ کو نہ دو، اپنی محبوب چیزیں اللہ کو دو، تب ملے گا نیکی کا مزہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ مجھے سب سے محبوب تو مرجانہ ہے اور اللہ مانگتا ہے محبوب چیزیں، لہٰذا اپنی لونڈی جو اپنے پاس تھی، جس کو پسند کرتے تھے، اس کو آزاد کر دیا۔ اور پھر صرف آزاد نہیں کیا، نکاح خود بھی کر سکتے تھے، نہیں، اس کو آزاد کیا اور اپنے غلام نافع سے، خادم نافع سے اس کی شادی کروائی کہ اللہ محبوب چیزیں مانگتا ہے، لہٰذا میں یہ اللہ کے نام پہ آزاد کرتا ہوں۔ محبت اتنی تھی کہ بعد میں نافع سے ان کا بچہ ہوا، تو وہ بیٹا جب عبداللہ بن عمر اٹھاتے تھے تو اس کو چومتے، اس کو سونگتے اور پھر فرماتے کہ اس بچے سے اس کی ماں کی خوشبو آ رہی۔ محبت اتنی تھی، لیکن مجھے بہت پسند ہے لیکن اللہ کے نام پہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ طبیعت ہمارے اندر آ جائے، اپنی خواہشات کو چھوڑنا، اپنی پسند کو چھوڑنا۔ ایک غلام کسی نے خریدا، مالک نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ کی مرضی، جو آپ کی مرضی، جس نام سے چاہیں بلا دیں۔ نوکر کا کیا نام ہوتا ہے؟ نوکر کا وہی نام جو مالک رکھ دے۔ کہا کہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند؟ کہا جو آپ کھلا دیں۔ پھر اس نے کہا اچھا بتائیں آپ کو پہننے میں کیا پسند؟ کہا جو آپ پہنا دیں۔ کہا اچھا آپ کی یہ کون سی چیز پسند؟ کہا جو آپ کہہ دیں، جو آپ کہہ دیں۔ تو اس مالک کو ایسا اللہ نے جھٹکا دیا کہ وہ کہنے لگا اپنے غلام کو تو نے تو واقعی مجھے بندگی کا ادب سکھا دیا کہ کیا نوکر کیا نخرا، میں اپنی مالک کو میں پسند بتاؤں، میں پسند بتاؤں، نوکر پسند بتائے کہ یہ مجھے پسند ہے یہ نہیں پسند۔ جو مالک دے دے وہی پسند، جو مالک پہنا دے وہی اچھا۔ مالک کا حکم ہی نوکر کے لیے کافی ہے، نوکر بھی ہو نخرا بھی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو کہا اس مالک نے کہ تو نے تو واقعی مجھے اللہ کی بندگی کا طریقہ بتا دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان نے ایک ہماری تربیت فرمائی کہ ہمیں اللہ کے آگے جھکنا بتا دیا، اپنی خواہشات کو چھوڑنا بتایا۔ اب ہم نے 11 مہینے اس تربیت کو لے کے چلنا۔